جس طریقے سے ابھی کی جو سچویشن بنی ہے، امریکی صدر نے جس طرح سے پہلے اعلان کیا کہ جو توانائی تنصیبات سمیت تمام حملے ہیں ان کو 5 روز کے لیے مؤخر کرتے، کیونکہ پہلے جب اعلان کیا گیا تو ایران کی طرف سے بھی جواب سامنے آیا اور مثبت پیش رفت کا بھی ان کی جانب سے دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے. تو کیا یہ ان کا بیک فٹ پر جانا کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا پھر ہم اس کو کوئی دفاعی حکمت عملی سمجھیں؟ کیونکہ امریکی جو نائب صدر جے ڈی وینس ہیں وہ امن مشنز کے لیے امریکہ کے خصوصی جو صدارتی ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اس ہفتے اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے، ایسا کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق. اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں، ذرا ہمیں بتائیں. بدلتے محرکات کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سب سے بڑا یو ٹرن ہے. ظاہر ہے جب جنگ کا آغاز کیا امریکہ نے، اسرائیل نے امریکہ کو ملا کے اپنے ساتھ، تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا، اور اس سے پہلے کے تمام بیانات اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے، یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے آپریشنل پلان میں یہ بس آنن فانن کی بات تھی. انہوں نے ابتدائی طور پر بمبارڈمنٹ کر کے ان کے لیڈرشپس جو 49 لیڈرز تھے ان کو شہید کر کے اور ان کے رہبر کو شہید کر کے ایران کے، انہوں نے سوچا کہ وہ لوگ جو کہ دسمبر اور جنوری میں باہر نکلے تھے روڈوں پر، وہ سمندر کی طرح دوبارہ پھیل جائیں گے، حکومت لے لیں گے، حکومت چینج ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن نہ وہ پہلے چند دنوں میں ہوا، اور آج 24واں روز ہے، آج تک اس کے کوئی آثار نہیں آ رہے، بلکہ ایران کی طرف سے حملوں میں نت نئے میزائل اور نئی شدت اور قدت آتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے اس لحاظ سے پھر محرکات بھی تو تبدیل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ایام کا اور ان مہینوں میں سب سے بڑا یو ٹرن یہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن کیا اس آفر کو ایران نے قبول کر لیا ہے؟ کیا ایران کی طرف سے اندیا دیا گیا ہے؟ ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے تو بیان آیا ہے کہ نہیں، ہم نے مذاکرات کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں جاری رکھا. اور اسی طریقے سے ان کے اسپیکر، ایران کے اسپیکر بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے اس وقت تک ہم تو نہیں. باقر صاحب جو ہے ایران کے اسپیکر، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ایسی ٹاک نہیں ہوئی. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے، جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں مختلف معاملات سے، مختلف جگہوں سے، وہ یہی مل رہے ہیں کہ کچھ بیک ڈور چینل یعنی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، اور ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں بھی بتایا کہ اس میں پاکستان بڑا کلیدی ملک ہے، ترکی ہے، عمان ہے، ایجپٹ ہے. ان ممالک نے یقیناً پس پردہ رہ کے اور ان کی کوششیں جاری. پاکستان کیوں سب سے بڑا اور سب سے اہم کلیدی ملک بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے سٹیکس بھی بڑے ہائی ہیں. 2 وجوہات اس کی ہیں. سب سے بڑے سٹیکس اس لیے ہائی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے رول پر بھی کرتے ہیں بات، ذرا خالد چشتی صاحب سے جانتے ہیں. خالد صاحب، جس طریقے سے بھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک یو ٹرن تھا سب سے بڑا، اور 360 کا یو ٹرن اگر اسے ہم سمجھ لیں ٹرمپ کی طرف سے تھا، کیا چیز تھی جس نے اس یو ٹرن پر ان کو فورس کیا؟ بیکاز اس سے پہلے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی فضاؤں پر ہماری حکمرانی ہے، پوری سچویشن ہمارے انڈر کنٹرول ہے اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے. لیکن بظاہر اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کی جو میزائل صلاحیت ہے شاید اس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. کیا ریزن کیا ہے اس یو ٹرن کا؟ بہت شکریہ ہے نا، آپ نے انوائٹ کیا، اور امبیسڈر جمیل کو اور آپ کے ویورز کو بھی السلام علیکم. یہ جو آپ یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. امبیسڈر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ تو سیریز ہے، لیکن اس کی جو وجہ پرٹیکولرلی ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے خارج پر حملہ کیا، جو ان کا ایک جزیرہ جہاں پر تقریباً 80% جہاں سے تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور جو 80% تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے، امریکہ نے شاید میرا خیال یہ ہے کہ تیسرے ہفتے جا کر اس پر بمباری کی تھی، کیونکہ پہلے اس کو پرزرو اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ تو ہمیں وار بوٹی کے طور پر مل جانا ہے، یہ تو مال غنیمت ہمارے ہاتھ آنا ہے، اور تیل کے ریزروائرز ہیں، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، اس کو تو ہم اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے اور تیل کی قیمتیں نیچے لے آئیں گے. جب انہوں نے 3 ہفتے بعد فرسٹریشن دیکھی اپنی، وہ تو اس لیول تک پہنچ گئے کہ وہ کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تھی، انہوں نے سمجھا کہ اس کو تباہ کرتے ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایران نے ہٹ بیک ایسی آئل ریفائنریز پر، انسٹالیشن پر شروع کر دیا، تو پھر امریکہ کو روکنا پڑا اسرائیل کو کہ یہ نہ کرے. وہ نمبر 1 ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تھریٹ بھی کیا اور کچھ پاور پلانٹس کو، جو بجلی گھر تھے ایران کے، ان پر حملہ کیا.
تو ایران نے کہا کہ ہم جو کوسٹل ایریاز میں جو مڈل ایسٹ کے جو ملک ہیں GCC کے ملک ہیں ان کے پاور پلانٹس پر حملہ کر دیں گے. تو پھر سب کچھ رک گیا. روکنے کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی کہ ایران کے بجلی گھر تو چلے, لوگوں کے کام آ رہے ہیں, ایک انڈسٹری چھوٹی موٹی اگر کوئی چل رہی ہوگی تو اس کے لیے استعمال ہو. سب سے زیادہ بجلی جو مڈل ایسٹ کے ملکوں کو چاہیے وہ اس لیے چاہیے کہ ان کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ چلتے ہیں. تقریباً 70% پانی سمندر کا کنورٹ سعودی عرب کرتا ہے, تقریباً 85% جو ہے وہ عمان کرتا ہے, 90% کے قریب کویت کرتا ہے. یعنی کہ سمندر کی پانی کو کنورٹ کرنے میں, ڈرنکیبل یا یوزیبل پانی کو کنورٹ کرنے میں اتنی بڑی پرسنٹیج ہے کویت کی, عمان کی. تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. اب یہ جو پلانٹ ہیں یہ بہت سب کے سب ظاہر ہے بجلی سے چلتے ہیں. اگر ایران ان پلانٹس کو نیوٹرلائز کر دے obviously بجلی کی پیدا کرنے والے, تو ان کی پانی جو بنانے کے لیے اپنی کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ امیجن کریں کہ دبئی میں جو برج خلیفہ یا کوئی بڑے بڑے جو ہوٹل ہی ہیں وہ بجلی بند ہو جائے وہاں پہ اور پانی بھی بند ہو جائے وہاں پہ, تو کس طرح کا کیوٹک سینیری ہوگا. 815 کے قریب ڈیسیلینیشن پلانٹ اس کوسٹل ایریا پر لگے ہوئے ہیں, جس کو ہم ایران کے اپوزٹ سمجھیں, جو کوسٹ ہے وہاں پر 800. اور کوسٹ کے قریب کیوں بلائے جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پانی ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے سمندر سے. اس پانی کو بجلی گھروں کے ذریعے یا بجلی کے ذریعے پمپنگ کیا جاتا ہے, پورے ٹرانسفر کیا جاتا ہے پورے مڈل ایسٹ میں. اگر ذرا ویژوائز کریں کہ بجلی گھر نہیں ہے, نہ سمندر سے پانی کنورٹ ہوگا. اور سب سے جو خطرناک بات ہے, آپ کو دلچسپی لگے گی جس کے اندر, وہ یہ ہے کہ ان تمام ملکوں کے پاس واٹر سٹوریج 4 سے لے کر 7 دن تک صرف موجود ہے. اور ابو دھابی صرف شاید واحد ملک ہے جس کے پاس تقریباً 40 دن کی پانی کی سٹوریج ہے UAE کے پاس. اور باقی تمام کے تمام تقریباً میں نے جیسے عرض کیا 4 سے 7 دن تک جن کے پاس واٹر سٹوریج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 کے 7 دن بعد, اور یہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر ہیں کہ یہ راتوں رات آپ بلڈ نہیں کر سکتے. اگر سیز فائر بھی اگلے دن ہو جائے تو پھر بھی آپ کو مہینوں لگیں گے ان کو ریکور کرنے. آئی تھنک یہ وجہ ہوئی ہے جو ان کو سب کچھ پل بیک کرنا پڑا ہے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اچھا اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے خالد چشتی صاحب نے ایکسپلین کیا ہے, کیا یہ ایک مین ریزن ہے جس طریقے سے یہ ہوا کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا, ایران کا رد عمل سامنے آئے گا, اور پھر جو گلف کا اس پر ریاکشن ہوگا وہ سب کچھ, یا پھر جس طرح سے پہلے کیا جاتا رہا ہے کہ مذاکرات کی بات کرتے ہوئے بھی اٹیک کر دیا گیا اور ٹائم شاید گین کیا جا رہا تھا, اب بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, یہی شک و شبہات ہیں کہ شاید ٹائم گین کرنے کے لیے اس پہ چند اس کے ہیں دلائل. وہ بھی میں ہے کہ جس طرح ایئر کموڈر خالد چشتی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں, اس سے باقی جو تباہی بربادی ہونی تھی وہ تو اپنی جگہ پر, کیونکہ پورے کا پورا یہ علاقہ, اس میں امریکن انٹرسٹ بھی تو ہے نا. خلیجی ممالک سے تو ان کو پتہ نہیں کتنی ہمدردی ہے. یہ تو خیر وقت نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کو یا امریکنز کو صرف اپنے مفاد کے علاوہ کوئی اور ہمدردی نہیں ہے خلیجی ممالک سے یا OIC کے ممالک سے. لیکن ان سے ان کے ڈیٹا سینٹر بھی اسی در سے ہی چلتے ہیں, ان کے معیشت کا ایک بڑا حصہ انویسٹمنٹ ادھر اسی خطے میں ہے خلیجی ممالک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بیسز بھی تو ہے نا, وہ بھی تو پیاسے مر جائیں گے, وہ کہاں سے پانی پیئیں گے. تو یہ تو ایک بات, لیکن اس کے بہت سارے اور محرکات ہیں. دوسرا اس کا محرک یہ ہے کہ ایران نے کسی لحاظ سے بھی سرنگو ہونے کا اندیا نہیں دیا, اور ایران جیسا میں بتا رہا تھا کہ اپنی حدت اور شدت میں بڑھاوا دیتا جا رہا ہے. دیکھیں, اور جس طریقے سے میزائل داغے جا رہے ہیں حیفا میں, ڈیمونا میں, تل ابیب میں, ایسی کبھی تاریخ میں اسرائیل کے نہیں ہوا. اور اسرائیل نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ وہ ملک جس کو وہ سمجھتے تھے کہ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں اس کو گرا دیں گے, وہ تو بالکل آ کے کھڑا ہوا, اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے.